خلیفہ حضرت علامہ جمیل قادری علیہ الرحمہ نے فرمایا اے شہنشاہ مدینہ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام، سر قلم کر دو میرا یا کاٹ دو میری زبان۔ نبی کے عاشق کیسے ہوتے ہیں؟ سنو، سر قلم کر دو میرا یا کاٹ دو میری زبان، میری نس نس میں بسا ہے الصلاۃ والسلام۔ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، میرا لاشا بھی کہے گا، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ یہاں سے وہاں تک کہ پیچھے کے لوگ بھی بولے، سب لوگ نبی کے نام پر بولے میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ ہم نبی کے غلام ہیں، بلایا نہیں ہے؟ صوفیہ کیا فرماتے ہیں؟ توجہ سے سنیں، صوفیہ کیا فرماتے ہیں؟ پیر کتنی طرح کے ہوتے ہیں؟ 3 طرح کے۔ سبق یاد رہے گا، دھوکہ تو نہیں کھاؤ گے، دھوکہ نہیں کھانا ہے، بلکہ دھوکے بازوں کو دھوکہ کھلانا ہے، سمجھے؟ آنکھیں کھلی رکھنا ہے۔ غلام غوث غزالی صاحب کدھر ہیں؟ ادھر میدان میں آئیے نکل کے، تاکہ آپ کو لوگ دیکھتے رہیں، لوگوں کو تسلی ملتی رہے۔ توجہ ہے؟ مولانا طارق صاحب آپ بھی آگے آ جائیے۔ توجہ ہے؟ اونچا بولیے یا رسول اللہ۔ پیر کتنی طرح کے ہوتے ہیں؟ 3 طرح کے۔ پہلا پیر کنکڑ پیر، دوسرا پتا پیر، اب آخری پیر کی باری ہے، آخری پیر کی باری ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں تیسرا پیر ہوتا ہے لٹھا پیر، سمجھے؟ یہی جملہ سمجھنا ہے، ہم لوگ اپنی زبان میں جو گفتگو کرتے ہیں اسی زبان میں سمجھنا چاہیے۔ یہ صوفیہ کا قول ہے، پہلا پیر کنکڑ پیر، دوسرا پیر پتا پیر، اور تیسرا پیر لٹھا پیر۔ اب ذرا غور کیجئے گا، یہ کوئی دیوانہ ہے؟ کوئی دیوانہ ہے؟ ماشاءاللہ، اس کو کرسی دے دیجئے، کوئی کرسی دیجئے۔ دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے، توجہ ادھر رکھیں، دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے۔ دیوانے کو یوں دیکھ کے دیوانہ نہ سمجھو، دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ ہوا ہے۔ توجہ ادھر رکھیں، آپ سب ادھر دیکھیں میرے طرف، ان کو کرسی دے دیجئے اور کرسی پہ بیٹھا دیجئے، بیٹھ جائیے، کرسی پہ بیٹھ جائیے۔ ان کو اگر بیٹھ جائیں تو بننا بیٹھا رہیں گے۔ چلیے چلیے آپ سنیے، توجہ ہے۔ کتنے طرح کے پیر ہوتے ہیں؟ کنکڑ پیر، پتا پیر، لٹھا پیر۔ اب ذرا غور کیجئے گا، اعلیٰ حضرت کا جو شعر میں نے پڑھا ہے نا، اس کو دوبارہ پڑھوں گا، ایک ایک سنی بولے گا انشاءاللہ۔ میں دوبارہ پڑھوں گا۔ اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا؟ دل عبث خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، پلہ ہلکا سہی بھاری ہے، بھاری ہے بھروسہ تیرا۔ اور بھروسہ کس کا ہے؟ اس ذات کا بھروسہ ہے جس کے تعلق سے میرے امام نے فرمایا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ اب ذرا غور کیجئے گا، صوفیہ نے فرمایا پیر 3 طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے کنکڑ پیر، دوسرا ہوتا ہے پتا پیر اور تیسرا لٹھا پیر۔ اب ذرا غور کیجئے گا، ایک ایک کو سمجھ لیجئے گا۔ صوفیہ فرماتے ہیں پتا پیر جو کنکڑ پیر ہے اس سے کبھی قریب مت جانا، کیونکہ وہ اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے جو تمہیں تمہارا جو ہے وہ بیڑا پار لگا سکے یا تمہیں نکال سکے۔ اس لیے اگر تم پتھر میں کوئی چیز باندھ کر کے پانی کے اندر ڈالو گے تو مجھے بتاؤ وہ چیز بچے گی ڈوبنے سے یا ڈوبے گی؟ پتھر جو ہے خود بھی ڈوبتا ہے، جو چیز اس سے باندھ جائے اس کو بھی لے کر کے ڈوب جاتا ہے۔ اب ذرا ذہن کو قریب کیجئے، پہلا پیر کنکڑ پیر، ہمیں اس کے قریب نہیں جانا ہے کیونکہ یہ خود بھی ڈوبے گا، تمہیں بھی لے جا کر کے ڈبو دے گا۔ اور دوسرا پیر جو ہے صوفیہ نے فرمایا پتا پیر۔ پتا پیر کس کو کہتے ہیں؟ تو صوفیہ نے فرمایا سنو، اگر انسان پھر دریا کے اندر ڈوب رہا ہے، پانی کے اندر ہے، وہ ڈوب رہا ہے، اگر پتا اس کے پاس میں آ جائے، پتے کو پکڑ کر کے اس کا سہارا لے کر کے اگر بچنا چاہے، پتا تو بچ جائے گا لیکن پتا پکڑنے والا نہیں بچے گا۔ پتا لگا اسے کے قریب بھی نہیں جانا، جو خود تو نکل جائے تمہیں ڈبا جائے، اس سے بھی بچ کے رہنا ہے۔ تیسرا صوفیہ فرماتے ہیں، تیسرا ہوتا ہے لٹھا پیر۔ صوفیہ فرماتے ہیں لٹھا پیر وہ ہے اگر پانی کے اندر اگر تم لٹھا ڈال دو اس کے اوپر خود بھی بیٹھ جاؤ، لٹھا خود بھی تیرے گا، تمہیں بھی تیرا
فیضان اولیاء کرام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ بھی سبحان اللہ۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ واہ، بات سمجھ میں آئی؟ پکا آ گئی؟ آگے بڑھو۔ کیسے کیا مرید ہونا ہے؟ لٹھا پیر کے۔ لٹھا پیر سے مراد کامل پیر ہونا چاہیے، پیر کامل ہونا چاہیے۔ اچھا مجھے بتائیے کتنے لوگ یہاں پر ایسے ہیں جو تاج الشریعہ رحمہ کو جن نے دیکھا ہے؟ ماشاءاللہ اچھے پیروں کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے مرید ہوئے۔ ابھی میں آؤں گا ادھر، ابھی پھر سے ہاتھ اٹھاؤں گا، اب ذرا غور کیجئے گا، کیونکہ امام صاحب سے جو میں نے ذہن لیا ہے نا، میں ادھر ہی جاؤں گا انشاءاللہ۔ امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ فرماتے ہیں 360 دلیلیں دی، شیطان نے سب کو کاٹ دیا، شیطان نے سب کو کاٹ دیا۔ اس کے بعد میں آپ نے اپنے پیر کی بارگاہ میں التجا کی کہ میرے پیر اب میرا ایمان خطرے میں ہے، کیونکہ ایک بات یاد رکھو، شیطان کبھی ہار نہیں مانتا ہے۔ شیطان سے بڑا سبق حاصل کرنا چاہیے، اور خاص کر علماء کو سبق حاصل کرنا چاہیے، جو آج چند دن تبلیغ کرنے کے بعد اگر کوئی نہیں مانا یا کسی نے ہر دھرمی دکھا دی تو کہتے ہیں جاؤ جہنم میں، ہمیں کیا مطلب پڑا ہے۔ لیکن یہ جملہ نہیں بولنا چاہیے، اس لیے ہمیں حتی الامکان اپنی قوم کی اصلاح کی کوشش کرنا چاہیے، حتی الامکان اپنی قوم کی اصلاح کی کوشش کرنا چاہیے، اور یہ ہمیں شیطان سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ آپ شیطان کو دیکھیں، شیطان کیسا، بچہ جب پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، ماں کے پیٹ سے جب جنم لیتا ہے نا، تب سے لے کر کے اور قبر کے اندر تک شیطان پیچھا کرتا ہے، شیطان تب تک پیچھا کرتا ہے۔ آپ ذرا غور کریں گے، جاکنی کے وقت میں شیطان، اسی لیے حکم ہے کہ اگر کسی کا جاکنی کا وقت ہو، اس کے سامنے اس سے مت کہو کہ تو کلمہ پڑھ، بلکہ تم بابا سے بلند اس کے پاس میں کلمہ پڑھو۔